بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 81 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم 7ویں پارے کا 6ٹھا سبق پڑھیں گے۔ اس سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 49 سے لے کے 65 تک کا ترجمہ سیکھیں گے، جبکہ اس کے مقابل میں دورائی 6ٹھے پارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 5 تک ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ اوپر بات ہو رہی تھی کہ ہم رسولوں کو خوشخبری دینے والا، خبردار کرنے والا بنا کر بھیجتے ہیں، اور جو ایمان لے یا اصلاح کر لے تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، یمسہم العذاب، پہنچے گا انہیں عذاب، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ قل، آپ کہہ دیجیے، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تمہیں، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ یہ کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الی، سوائے اس کے جو وحی کی جاتی ہے میری طرف۔ قل، آپ کہہ دیجیے، حل یستوی، کیا برابر ہو سکتے ہیں الاعمی والبصیر، اندھے اور دیکھنے والے، افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے۔ وانذر، اور خبردار کیجیے، بہ، اس قرآن کے ذریعے، الذین یخافون، ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، لیس لہم من دونہ، اس حال میں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اس کے سوا، ولی ولا شفیع، کوئی مددگار اور نہیں کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ لوگ بچ جائیں۔ ولا تطرد الذین، اور آپ دور نہ ہٹائیں ان لوگوں کو جو یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، اس کی رضا چاہتے ہوئے، ما علیک، نہیں ہے آپ کے ذمے، من حساب من شیء، ان کے حساب میں سے کوئی چیز، وما من حسابک، اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے، علیہ من شیء، ان کے ذمے کوئی چیز ہے، فتطردہم، کہ آپ ان کو دور کر دیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ناانصافوں میں سے ہو جائیں۔ وکذالک فتنا، اور اسی طرح ہم نے آزمایا، بعضهم ببعض، ان کو ایک دوسرے کے ذریعے، یعنی انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے، لیقولوا ہؤلاء، تاکہ یہ کہیں کیا یہی ہیں، من اللہ علیہ من بیننا، کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ہے ہم میں سے، ہمارے درمیان سے، علیہ اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعالم بالشاکرین، شکر خوب جاننے والا شکر گزاروں کو؟ کیا ان کے بتانے سے پتہ چلے گا کہ کون اللہ کے انعام کے حقدار ہیں، کس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے انعام سے نوازنا ہے؟ کیا اللہ ہی نہیں جانتا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، اور جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ، یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو کہیے ان سے کہ سلامتی ہو تم پر، کتب ربکم علی نفس الرحمہ، لازم کر لیا ہے رحمت کو تمہارے رب نے اپنے اوپر، انہو، یہ کہ من عمل منکم، جو کوئی عمل کرے تم میں سے، سوءا، برا، بجہالت، نادانی سے، لا علمی سے، ثم تاب من بعد، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، یعنی جیسے ہی اسے ادراک و توبہ کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلِتَسْتَبِينَ، اور اس لیے تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کا راستہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی، تدعون من دون اللہ، تم پکارتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اتبع اہواءکم، میں پیروی نہیں کرتا تمہاری خواہشات کی، قد ضللت اذن، اگر میں نے ایسا کیا تو میں بے راہ ہو جاؤں گا، وما انا من المہتدین، اور راستہ پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، فکذبتم بی، جبکہ تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما تستعجلون بہ، وہ عذاب تم جس کے لیے جلدی مچا رہے ہو، ان الحکم للہ، ان الحکم الا للہ،
نہیں ہے اس کے فیصلے کا اختیار مگر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس، یقص الحق، وہی حق بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے لو انا اندی، اگر ہوتا میرے پاس، ما تستعجلون بہ، وہ عذاب کہ تم جلدی کر رہے ہو جس کے لیے، لقضی الامر، تو یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا، بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان، واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ایسے ظالموں کو، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی، لا یعلمها الا هو، نہیں کوئی جانتا انہیں سوائے اسی کے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، وَمَا تَسْقُطُ، اور نہیں گرتا، مِن وَرَقَةٍ کوئی بھی پتا، إِلَّا يَعْلَمُهَا مگر وہی جانتا ہے اسے، وَلَا حَبَّةٍ، اور نہیں ہے کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کی تاریکیوں میں، ولا رطب ولا یابس، اور نہ ہی کوئی تر اور نہ ہی کوئی خشک چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر سب واضح کتاب میں موجود ہے، وہو الذی یتوفاکم، اور وہی ہے جو قبض کر لیتا ہے تمہاری روح باللیل، رات کے وقت، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، ما جرحتم بالنہار، جو تم کرتے ہو دن کو، یعنی دن کو جو تم اعمال کرتے ہو اسے جانتا ہے، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ اٹھا دیتا ہے تمہیں اس میں، یعنی اس اگلے دن میں، لیقضی اجل مسمی، تاکہ پوری کر دی جائے زندگی کی مقررہ مدت، ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تمہارا پلٹنا ہے، ثم ینبئکم، پھر وہ تمہیں آگاہ کر دے گا، بما کنتم تعملون، اس سے جو تم کرتے تھے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی غالب ہے، گرفت رکھنے والا ہے اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ بھیجتا ہے تم پر اپنے نگران فرشتے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی کی موت، توفت رسلنا، تو اس کی جان قبض کرتے ہیں ہمارے فرشتے، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ثُمَّ رُدُّوا، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، مولاہم الحق، جو ان کا سچا مالک ہے، سچا مولا ہے، الا لہ الحکم، اگارہ ہو حکم اسی کا چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ قل، کیا اب پوچھئے، اب ان سے پوچھئے، من ینجیکم، کون تمہیں بچاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں، تدعونہ، تم پکارتے ہو جسے، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے بھی، لئن انجانا، کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں بچا لیا، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو یقیناً ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے، یعنی اس وقت تمہارے الفاظ یہ ہوتے ہیں، قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بچاتا ہے تمہیں اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر بے چینی سے بھی، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو القادر، کہ وہ قادر ہے، الا، اس بات پر، ان یبعث علیکم عذابا، کہ بھیجے تم پر عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، یعنی آسمان سے، اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، زمین سے، اور یلبسکم، یا لڑا دے تمہیں، شیعہ، آپس میں گروہ گروہ کر کے، ویذیقا، اور چکھائے بعضکم بعض، تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ، انظر، دیکھیے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لعلہم یفقہون، تاکہ یہ لوگ سمجھ جائیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورہ نام کی آیت نمبر 65 پہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہے، یہ ہمارا چھٹا سبق تھا 7ویں پارے کا، اور اس میں ہم نے 17 آیات کا ترجمہ سیکھا۔ ان 17 آیات میں 359 الفاظ تھے کل، جن میں سے 43 الفاظ ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں، یعنی اس سے پہلے ہم نے پچھلے 80 اسباق میں وہ نہیں پڑھے، جبکہ 316 الفاظ وہ ہیں جو ہم الحمدللہ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، اور ان 43 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 182 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جو انشاءاللہ العزیز ہمیں اگلے اسباق میں ہمارے کام آئیں گے۔ ان 182 الفاظ کے شامل ہونے سے ہمارے کل کور ہونے والے الفاظ کی تعداد ہو گئی ہے 49,292، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 54%، یعنی صرف 46% الفاظ
ہمارے رہ گئے ہیں. 54% الفاظ ہمارے کور ہو چکے ہیں صرف 3219 الفاظ سیکھنے کے نتیجے میں. رب ذوالجلال اس آسانی کی ہمیں قدر کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھنے، عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.